نقاب کو پھینک کر اگر وہ جینس ٹی شرٹ ماں باپ کا ہے، ایک مسکان کا حجاب کا مسئلہ ہے، سارا ہندوستان درد سے پریشان کو جھنڈوڑا ہے، ہمارے نقاب کو پورا کہا ہے، احتجاج بعد میں ہوگا، پہلے ہر مسلمان قسم کھا لے کہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر 9 سال کی بیٹی کے سر پہ ہم چادر ڈال دیں گے، ہم نقاب ڈال دیں گے، ہر مسلمان گھر میں نقاب ڈالے، امریکہ میں بھی نقاب کو پرمیشن ملے گا، ہندوستان کے ہر اسکول میں بھی شاعر نہیں آئے گا۔ اب آپ کا ایک سنگل واحد خطیب تھا وہ بھی آ گیا، اب کوئی دوسرا خطیب نہیں آئے گا، دوسرے شعراء نہیں آئیں گے، ممکن ہے کہ کوئی اور ایک خطیب آ جائے، لیکن اب ہمارے تینوں مشائخ آ گئے اور تینوں شعراء آ گئے اور یہ فقیر بھی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ سب آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ ایک بات درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سارے علماء کا احترام، سارے علماء کا استقبال، سارے مشائخ کا احترام۔ ہم اس مذہب اسلام مذہب محبت کا نام ہے، مذہب اسلام مذہب ادب کا نام ہے، استاذ کا ادب، پیر کا ادب، شیخ کا ادب، عالم کا ادب، امام کا ادب، محسن کا ادب، اپنے ضعیفوں اور بوڑھوں کا ادب، یعنی ادب ہی ادب ہے، احترام ہی احترام ہے، مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ استاذ کا احترام، والدین کا احترام، شیخ کا احترام، عالم کا احترام، امام کا احترام، مؤذن کا احترام۔ احترام مذہب اسلام مذہب احترام و محبت کا نام ہے، یہاں صرف محبتیں بانٹی جاتی ہیں، محبتوں کی خیرات تقسیم کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سارے سادات کرام کو عزت اور وقار عطا فرمائے، ان سبھوں کی عزت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھوں کو علماء ربانیین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مذہبی گفتگو کی عزت، اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی عبادت یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں، عبادت ہمارا کام ہے، عبادت کرنا، ہم اسی لیے پیدا ہوئے کہ عبادت کریں۔ باقی یہ دنیا کیسے چلے گی، یہ ہوا کب آئے گی، سیلاب کب آئے گا، بارش کب ہوگی، زلزلہ کب آئے گا، سورج پچھم سے کب نکلے گا، چاند کب نکلے گا، آسمان کے ستارے کب جھڑیں گے، سمندر میں آگ کب لگے گی، سمندر کا پانی کب بہایا جائے گا، کب دنیا کا یوم اختتام ہوگا، وہ ہمارا کام نہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ کب اس دنیا کو ختم کر کے دوسری دنیا کو لائے گا، یعنی وہ دنیا عالم آخرت کی، یعنی قیامت کی دنیا، وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ کون حاکم آئے گا، کون سلطنت کرنے کے لیے آئے گا، کون حکومت کرنے کے لیے آئے گا، یہ کام ہمارا نہیں، ہمارے ہاتھ میں بس ایک ووٹ دینا ہے، ہم کسی اچھے آدمی کو ووٹ دے دیں، باقی حکومت کس کی بنے گی یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے عبادت کرنا۔ 5 وقت نماز پابندی سے ہم پڑھیں، ماہ رمضان آنے والا ہے، ہم رمضان کا روزہ رکھیں، اللہ نے مال دیا ہے، ہم پابندی سے پائی پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال دیں۔ اگر زکوٰۃ کوئی نہیں نکالتا ہے 1 روپیہ، 1 کروڑ کی مسجد تعمیر کر دے، 1 کروڑ کی مسجد تعمیر کرنا نفل ہے، اور نفل نیکی لٹکی بھی رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی جب تک کہ فرض نہ ادا کر دے۔ زکوٰۃ کا 1 روپیہ فرض ہے اور 1 کروڑ کی مسجد تعمیر کرنا نفل ہے، اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کر دے۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین 100 رکعت نماز نفل ڈیلی پڑھنا یہ نفل ہے، اور فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض ہے، اور کوئی نفل چاہے وہ تہجد رات بھر پڑھتا رہے، 100 رکعت نماز نفل رات بھر پڑھ لے، یہ نفل ہے، کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ فرض نہ ادا کر لے۔ اپنا حج کرنا یہ فرض ہے، کوئی اپنا حج نہیں کرے کہ 40 دن لگیں گے، 20 دن لگیں گے، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، وہ ہر سال 25 آدمی کو حج کروا دے، وہ ہر سال رمضان میں 1000 آدمی کو عمرہ کے لیے بھیج دے، یہ نفل ہے، اور کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے۔ رمضان کا اپنا روزہ رکھنا یہ فرض ہے، اور روزوں کو افطار کروانا یہ نفل ہے، نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے۔ میں روزانہ 1 لاکھ آدمی کو بالکل بریانی کھلاؤں، اور بکرے کا پایا، آساب، نہاری اور تندوری روٹی میں افطار میں کھلا دوں اور سحری کروا دوں، یہ نفل نیکی ہے، اچھا کام ہے، خدمت خلق ہے، لیکن یہ نیکی نفل ہے، نفل معلق رہتا ہے جب تک کہ اپنا روزہ بندہ نہیں رکھے گا۔ 1 لاکھ آدمی کو افطار کروانے کا ثواب
وہ پینڈنگ میں رہے گا، اور جب اپنا روزہ رکھے گا اور اس کے جواب دینے میں کامیاب ہو جائے گا تو پھر یہ فرض روزہ اور وہ نفل، یہ دونوں مل کے اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ تو نفل سے درجات بلند ہوتے ہیں، نفل سے آدمی کا وقار بلند ہوتا ہے، نفل سے آدمی مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ کب؟ جو فرض کے علاوہ نوافل کثرت سے ادا کرتا ہو، جیسے بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ جو فرض کے علاوہ نفل کثرت سے ادا کرتا ہو اس کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہو، یعنی اللہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ فرض کے علاوہ کثرت نوافل، چونکہ تہجد اشراق اوابین فرض نہیں تھا لیکن وہ فرض کے علاوہ اس کو بھی کمپلسری بنا لیا، پڑھتا رہا۔ تو جو چیز فرض نہیں ہے اس کو اپنے لیے فرض بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب سے اسے نواز دیتا ہے، اپنا محبت فرماتا ہے۔ لیکن جب تک فرض نہیں ہے اور نفل ہے کچھ نہیں ہے، وہ بیس لیس ہے۔ وہ جس طرح کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہو گیا اور نفل میں 100 نمبر لے آیا مگر وہ کسی کام کا نہیں، اگر کمپلسری میں پاس کر گیا اور آپشنل میں 100 نمبر ہے، یہ 100 اس 30 سے مل کر کے اس کے رینک کو بڑھا دے گا، اس کو ڈیویژن دے دے گا۔ اس کو ہمیشہ رکھیں، 12ویں کا جلوس نکالنا، 11ویں کا بکرا ذبح کرنا، غوث اعظم کی نیاز کرنا، غوث اعظم کی محفل منعقد کرنا، لنگر بانٹنا، اجمیر جانا، ہر مہینے کی 6 تاریخ کو اجمیر جانا، ہر سال بریلی شریف عرس میں جانا، ہر سال بغداد جانا، ہر سال 12ویں کا جلوس نکالنا، 1 لاکھ آدمی کو شربت پلا دینا، محرم کا کھچڑا کھلا دینا، یہ سب کچھ اپنے گھروں میں جھنڈا لگانا، ہاتھ میں جھنڈا لے کے جلوس نکالنا، یہ ساری نیکیاں نفل ہیں۔ محفل میلاد، غوث کی 11ویں، قریب نماز کی 6ٹھی، یہ سب نفل ہے، آپشنل۔ قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے 11ویں کا بکرا کیوں نہیں ذبح کیا، تم نے 12ویں کا جلوس کیوں نہیں نکالا۔ اچھا کام ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہ کام کوئی کرتا ہے اور فرائض و واجبات کے ساتھ میں تو پھر کیا کہنا، اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ لیکن فرض چھوڑ کر کوئی صرف 11ویں کا بکرا ذبح کرتا رہے اور ہر مہینے کی 6 تاریخ کو غوث مغرب نماز کے پاس جاتا رہے اور پابندی سے اپنے گھر پہ جھنڈا لہراتا رہے تو قانون کی روشنی میں یہ نفل نیکیاں معلق رہیں گی، لٹکی ہوئی، جب تک کہ فرض کا جواب نہیں دے دے گا اس وقت تک یہ نفل نیکیاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو اب یہاں سے پتا چلا کہ جو لوگ میلاد، فاتحہ، قیام، چادر، گاگر، صندل میں لگے ہیں اور نماز، روزہ، حج و زکات کو چھوڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں، بیس لیس، بے بنیاد ہے، وہ کچھ بھی نہیں ملے گا فرض چھوڑ کر۔ اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، لیکن وہ بولتا ہے کہ فاتحہ دلانا حرام ہے، مزار پہ جانا حرام ہے، 11ویں کا بکرا حرام ہے، یعنی وہ کرتا بھی نہیں، اس کو حرام بھی کہتا ہے، مراسم اہل سنت کی مخالفت کرتا ہے، نبی محترم کی توہین کرتا ہے، انگوٹھا چومنا، سلام پڑھنا، اذان سے پہلے، اذان کے بعد اس کو برا کہتا ہے، مگر پابندی سے نماز روزہ کرتا ہے، فرض ہے اس کے پاس لیکن اس کے مصطفیٰ نہیں ہے اور نوافل کی مخالفت کر رہا ہے، اس لیے وہ راستہ بھی جہنم جانے کا ہے۔ اور یہ راستہ کہ میلاد، فاتحہ، قیام، عرس، چادر سب ہے لیکن اس کی مگر فرائض و واجبات نہیں ہے، یہ راستہ بھی اسے سیدھے جہنم لے جائے گا کہ فرض کو پکڑا ہے، نفل کو پکڑا ہے، فرائض کو چھوڑا ہے، تو دونوں طرف گمراہی ہے۔ جو لوگ نیازی ہیں صرف نیاز دلانا، جو لوگ اکھاڑا پسند ہے صرف محرم کا اکھاڑا نکالنا، یہ بھی تباہی کا راستہ ہے جو فرض چھوڑ دے، اور جو صرف فرائض و واجبات کو پکڑے اور نوافل کی مخالفت کرے مراسم اہل سنت کی، یہ راستہ بھی تباہی اور گمراہی کا ہے۔ اب اس گمراہی کے بیچ میں کون ہے راہ نجات، اس گمراہی کے بیچ میں کون سا اسٹریٹ پاتھ، اس گمراہی کے بیچ میں کون سا سیدھا نجات کا راستہ، اسی کو علماء کہتے وہ راستہ ہے، وہ راہ نجات مسلک اعلی